بٹ صاحب آپ نے ہمیشہ ایک رول پلے کیا ہے. ابھی جو شہباز رانا صاحب کے ساتھ ہوا، اب کیا صحافیوں پہ پرچے بھی ہوا کریں گے، صحافیوں کے اوپر فرد جرم بھی لگے گی، صحافیوں پہ پیکا تو لگ ہی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں شہباز رانا کا کیس ایک پاکستان کا یونیک کیس ہے جس میں چھوٹے مجرم کو سزا ہوگی، بڑے کو نہیں ہوگی. اچھا، پرائم منسٹر پاکستان ایک تقریر کرتے ہیں، انفارمیشن منسٹر ایک تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے ایف بی آر میں یہ اصلاحات کر دی ہیں، جو کرپٹ افسر تھے ان کو ہم نے پول میں، ادھر پول ہوتا ہے ادھر، اس میں ڈال دیا ہے. صحیح ہے. اور شہباز رانا وہ سٹوری کرتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا ہے، جو صحافی کا کام ہے، اور کسی کا نام اس سٹوری میں نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی فرد جرم کیسے لگی سر؟ اچھا، تو اب اس میں نہ تو پرائم منسٹر کو فریق بنایا گیا، وہی نہ چیئرمین ایف بی آر کو بنایا گیا، نوٹس کیا گیا. فریق بنایا گیا، نوٹس نہیں کیا گیا. اور اکیلے شہباز رانا کو بلا کے پہلے اس کے وارنٹ جاری کیے گئے، پھر اس پہ فرد جرم عائد کی گئی. فرد جرم یہ طیب بلوچ اس افسانے کو چھوڑ دیں، ایک تجربہ کار کورٹ رپورٹ یا اس ایف آئی آر میں شامل یا اس مقدمے میں سب لوگ اگر موجود ہوں تو فرد جرم ہو سکتے ہیں. بالکل. یا پہلے ان کو اشتہاری قرار دے دیں اور پھر آپ ایک مجرم کے خلاف فرد جرم عائد کر سکتے ہیں. اتنی صورت کے ساتھ شہباز رانا کے خلاف یہ کیس چل رہا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں دیکھیں نا، فرد جرم عائد کرنے کے بعد تو اب سزا کا مرحلہ ہی باقی رہ گیا تھا. لیکن یہ آج ہم نے پی ایف جے نے اس پہ کال دی ہوئی تھی، ہم صبح سے کورٹ میں موجود تھے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب بچت کا راستہ نکل آئے گا. صحیح. سر ایک آپ سے سوال کہ آپ سینئر ہیں، سوال پوچھتے ہوئے کیا صحافی کو اپنی لیمٹس پتہ ہونی چاہیے یا جواب دینے والے کا دل بڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوال تو تلخ بھی ہوگا. دیکھیں ہم نے جرنلزم میں ایک چیز سیکھی ہے اور بٹ صاحب اس چیز کو اون کریں گے، کوسچنز مور. صحافی کا جو بیسک رول ہے تو ہم نے سوال سے ہی خبر بنانی ہوتی ہے. ہاں لہجہ سخت ہو سکتا ہے، سوال تلخ ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اور میں نے جو علیمہ آپا سے سوال کیا اس کو بہت سارے لوگوں نے انالیسز کیا، اور صرف اسی تنقیدی پوائنٹ آف ویو سے کہ طیب بلوچ کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، تو کیا سوال میں کون سی ایسی بدتمیزی ہے. وہ ایک بھی لفظ کہیں پہ ایسا نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے جس سے یہ ایلیمنٹ یا یہ عنصر سامنے آتا ہو کہ یہ سوال جو ہے سوال ہی بدتمیزانہ ہے یا اس میں کوئی ایک چیز بدتمیزی والی تھی. ایگزیکٹ اگر کہیں میں تمہیں سوال کو جو ہے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. سوال میرا ایگزیکٹ یہی تھا کہ میڈم، مخاطب میں نے میڈم سے ہوا، میں نے کہا میڈم آپ پر الزام ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کی، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں شوکت خانم کی فنڈنگ سے امریکہ میں پراپرٹیاں بنائیں. یہ ایک سوال، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے چکے تھے. اچھا سنیں، اب وہ جواب اسی ٹائم انہوں نے دیا، جواب بھی دیا، لیکن ابھی یہ سوال میرا ہوا اس کے فوراً بعد. ابھی علیمہ آپا نے اس کو رسپانڈ نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز نے شیم اور یہ کہا کہ آپ نے آپا سے بدتمیزی کی. تو اسی میرے سوال پہ پرسپشن بنا دی گئی کہ طیب بلوچ نے جو ہے وہ آپا سے بدتمیزی کی ہے. تو اس کے بعد ٹرولنگ ہوئی. جو مجھے لوگوں نے کہا، میں نے آرگومنٹ کیا، بالکل وہ کہتے ہیں کہ طیب نے علیمہ خان صاحبہ سے کہا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. میں نے کہا یار میں نے یہ نہیں سنا. ذرا اس بات کو آپ وضاحت کر دیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ علیمہ خان صاحبہ کی اوقات کیا ہے. یہ وہ دیکھیں سر، یہ تو نعیم حیدر بنجھوتا جب گالیاں دے رہا تھا اس ٹائم بھی میں دیکھیں پہلے میں نے اجاز کو بھیجا. اجاز نے کہا، میں نے کہا آپ سینئر ہیں، اجاز ہمارے بہت سینئر دوست ہیں، کہ آپ معاملے کو سلجھائیں. انہوں نے اجاز نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں معاملے کو سلجھاتا ہوں. اجاز صاحب معاملے کو سلجھانے گئے تو ان کو علیمہ آپا کے سامنے ہی چلو طیب پہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے علیمہ آپا سے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آج آپ کے لوگ اٹیک کریں، یہ اجاز نے کہا. تو ان کو علیمہ آپا کے سامنے ہی زد و کوب کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میں ڈی ایس این جی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوا کہ میری بات کرنے گیا اس کو مار پڑ گئی. تو میں فوراً نکلا اور مجھے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. خیر میں نیچے بیٹھ گیا. تو میں نے علیمہ آپا کو مخاطب کیا، میں نے کہا آپا آپ کے سامنے اجاز کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، آپ پریس ٹاک میڈیا ٹاک کرنے لگی ہیں، تو آپ اس کی مذمت کر دیں. یہی میرا کوٹ اینڈ کوٹ تھا. اس کے بعد دیکھیں
بٹ صاحب اگر میں نے کوئی بدتمیزی کی ہوتی, میں نے کچھ کہا ہوتا کہ آپ کی اوقات کیا ہے, یا میں نے کوئی, یا دیکھیں پرسپشن بنے گی طیب نے گالی دی, تو وہ دیکھیں ہر چیز کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی تھی, ان کی گالیاں ریکارڈ ہوئی ہیں, تو ان کو مجھے پڑھنے والی مار ریکارڈ ہوئی ہے, اس میں سارا ہی شور تھے, اتنے کیمرے تھے اور سارا کچھ تھا. تو کہیں نہ کہیں پہ طیب بلوچ کا یہ جملہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اوقات کیا ہے, یا بدتمیزی یا گالی وٹ ایور جو بھی, کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہوتا. پوری پی ٹی آئی کو وہ چیز نہیں ملی, اگر مل جاتی تو وہ تو میرے خلاف کیا کچھ ہو چکا ہوتا. بٹ صاحب یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے ہم سب کو؟ دیکھیں, ایک تو انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایکٹیو ہوتی ہیں. ہم بہت عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک سرکاری دفتر میں جا کے آپ کلرک سے ایک کاغذ لے لیں تو آپ کے کار سرکار میں مداخلت کا سنگین پرچہ درج ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ہم جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی, انہیں بھی کہتے رہے, بعد میں میاں صاحب سے کہتے رہے, خان صاحب سے کہتے رہے, اس گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جرنلسٹ کو اس کی ڈیوٹی سے روکا جائے تو اسے کرائم قرار دیا جائے, تاکہ کوئی ایسی پابندیاں تو لگاتے جا رہے ہیں کہ بات کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن پروٹیکشن کے حوالے سے ایک لا تو بن گیا ہے, لا بنا ہے, لیکن اس کا کمیشن نہیں بن سکا, ابھی اس کے رولز نہیں بن سکے. تو جو پابندیوں کے لاز ہیں وہ تو راتوں رات منظور ہو جاتے ہیں, لیکن پروٹیکشن کا لا بنے ہوئے یہ اس کو اب 3 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی تک اس کے چیئرمین کا انتخاب ہو گیا ہے, اب پورا کمیشن نہیں بنا. تو جب تک آپ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, دیکھیں ایک جرنلسٹ کو جب مارا جاتا ہے تو اس کا کوئی پراپرٹی کا تنازع نہیں ہوتا, اس کے کوئی خاندان کا تنازع نہیں ہوتا, اس کے کوئی بچوں کا تنازع نہیں ہوتا, اس کو سچ بولنے کی پاداش میں ڈیفیمیشن لاز بھی سچ بولنے پہ ہی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. طیب سر, اب آپ کا جو یہ ایشو تھا, اب کیا آپ ایف آئی آر تو ہے وہ ہوگی, اب وڈرا کریں گے, کمپرومائز ہوگا, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں وہ تو برسٹر گور صاحب نے بھی اپنی مجبوریاں ظاہر کی ہیں, بینگ مطلب پی ٹی آئی کی جانب سے وہ آئے, انہوں نے اپنی گریس کا مظاہرہ کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں علی ظفر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور چیئرمین اطلاعات و نشریات کمیٹی انہوں نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور یہ دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ٹھیک. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو علیمہ آپا نے ابھی تک اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا, کیونکہ اصل مسئلہ علیمہ سے ہی ہے, انہی کی, مطلب میری تو مین چیز ہے کہ مجھے علیمہ کے ساتھ ان کی جو سسٹر ہے نورین, انہوں نے, نورین خان نیازی نے, انہوں نے مجھے باقاعدہ تھریٹ کیا تھا, اور 2 ستمبر کو جب میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اپنے ورکرز کے سامنے کہا تھا, ورکرز کو کہا تھا کہ اس نے آپا سے بدتمیزی کی ہے. وہ جو سوال میں نے ریپیٹ کیا اس کو انہوں نے بدتمیزی کے زمرے میں گردانا, اور کہا کہ آپ بھی تو ان کے کمفرٹ زون میں ایسا کوسچن کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے. اس میں ایک جو مجھے بڑی دلچسپ چیز نظر آتی ہے نا, کہ وہ ہمارے تمام یوٹیوبر دوست کہ جو طیب کی مار پڑنے پہ مختلف توجیحات دے رہے ہیں کہ اس کا لہجہ غلط تھا. میں کہتا ہوں اگر یہ پرنسپل بنا دیا جائے کہ اگر کوئی غلط لہجے میں ٹویٹ کرے تو اسے مارو, اگر کوئی غلط لہجے میں کویسچن کرتے ہیں, ان سب کو ہر چوک میں مار پڑ رہی ہو, جو لوگ یہ جواز تراش رہے ہیں, اگر آپ آرٹیکل 19 کا اگر آپ ان کے ٹویٹ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی لینگویج دیکھ لیں تو یہ تو لینگویج کچھ بھی نہیں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کویسچن جو بھی ہو, بالکل کویسچن کرنا جرنلسٹ کا حق ہے, اس کو حدود میں رہتے ہوئے, اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے کویسچن کرنا چاہیے. طیب سر, ہمارے چینل سے آپ کو کچھ شکایتیں تھی, وہ دور ہوئی یا نہیں؟ آپ کے چینل سے مطلب 365 بس آپ کو کچھ ایسی شکایتیں تھیں ہمارے رپورٹر سے یا ہمارے کچھ صحافیوں سے, وہ امید کرتے ہیں کہ اب دور ہو گئی ہوں گی؟ نہیں, مجھے بیسیکلی تو اس ادارے سے تو کوئی شکایت نہیں تھی. ہاں کسی انڈیویجول سے ہوگی تو وہ ایک الگ بات تھی,